السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 5 سبجیکٹ اردو، موضوع گرو نانک دیو جی۔ محتاج، گرہستی، مفلس، فانی، رفتہ رفتہ، پوتر۔ ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں۔ سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں، سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں۔ گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے۔ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے، اور بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانا یعنی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے۔ کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا۔ گرو نانک کی بہن کپورتھلا کے علاقے سلطان پور میں بیائی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا۔ یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا۔ وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پان کا دروازہ کھول دیا اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے۔ چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا۔ گرو نانک کی یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے، گرہستی کا بوجھ پڑے۔ گرہستی پیارے بچوں گھر بار کو کہتے ہیں، تو وہ اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دے۔ انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی۔ گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے۔ بیوی نے لاکھ سمجھائے مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گرو نانک ملک اور شہر پھرے، کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے۔ اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے اور 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دے۔ وہ کہتے تھے بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیمات بہت پھیلے اور رفتہ رفتہ یہ مذہب بنتی گئے۔ ان کو ماننے والے سکھ کہلائے۔ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں اب کتاب میں جمع کی گئیں۔ اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے۔ یہی سکھوں کی مقدس پوتر کتاب ہے۔ پیارے بچوں، گرو نانک دیو جی ہمارے ملک کے خاص جو بڑے بزرگ ہیں، ان میں گرو نانک صاحب کا جو نام ہے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور بہت بڑے مشہور ہیں۔ گرو نانک صاحب کی پیدائش جو ہے وہ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں، یہ جس کو آج ننکانہ صاحب کہتے ہیں، یہ گاؤں پاکستان میں ہے، لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا۔ وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے اور گرو نانک کی بڑی بہن جو ہے کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے۔ بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے۔ کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، اور گرو نانک کی بہن کپورتھلا کے علاقے سلطان پور میں بیائی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا۔ یہ شاید گرو نانک کا بھی جی لگے، لیکن نوکری کرنے میں بھی گرو نانک کا بھی جی خاص نہیں لگا۔ انہوں نے وہاں پہ بھی جو ہے خدمت کرنی تھی، غریبوں کی مفلسوں کی، وہ شروع کی، تو اسے پھر نوکری سے بھی اب الگ ہونا پڑا۔ پھر گرو نانک کے والد نے سوچا کہ اب ان کی شادی کروائیں، تو شادی کر دی گئی کہ اس کا گرہستی کا بوجھ پڑے، یعنی گھر بار چلانے کا بوجھ پڑے، تو گرو نانک جو ہے پھر وہ جو ہے یہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن گرو نانک نے شادی کی، 2 بچے بھی ہوئے، بیوی نے بھی سمجھایا، لیکن گرو نانک کا دل اس میں نہیں لگا۔ گرو نانک ملک شہر پھرے۔ وہ کہنے میں یہ بھی آتا ہے وہ مکہ مدینہ بغداد تک بھی گئے، لیکن آخرکار 1539 عیسوی میں گرداسپور ضلع میں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔